السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو سبق قومی اتفاق کا آخری کام جو کہ مختصر ایکسرسائزز ہیں گرامر کی، وہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا قومی اتفاق کا دیا گیا کام پسند بھی آیا ہوگا۔ اور اگر پسند آیا ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تو تاکہ مجھے یہ موٹیویشن ہو کہ میں آپ کے لیے آگے سے آگے اور بہترین لیکچر اور کام پرووائڈ کر سکوں۔ اب جو آپ کی ایکسرسائز جو رہ گئی ہے اس سبق کی، اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے کے بارے میں، جس میں پہلا ہے جبل متعین سے مراد۔ تو اس میں آپشن دیے گئے تھے مذہب، یکجہتی، رنگ و نسل، قومیت۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے مذہب۔ نمبر 2، ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ہے، جز نفس کل مرکز۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جز ہے۔ نمبر 3، قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے، اور اس کے جو آپشن ہے مذہب، تجارت، زراعت، اتفاق۔ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا اتفاق۔ چوتھا ہے سر سید کی نظر میں ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو آپشن ہے مال و دولت نے، نا اتفاقی نے، ذاتی مفادات نے، بے حسی نے۔ تو کریکٹ آنسر ہے نا اتفاقی۔ اور لاسٹ ہے پانچواں، الوۃ الوثقہ سے مراد نمبر 1 اخوت، نمبر 2 اتحاد، 3 تنظیم، اور آخری توحید۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے توحید۔ اب جو آخری ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کی وہ ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جملے کے معنی کے بعد بنایا تو خود جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں بھی وضاحت کر دیتی ہوں۔ پہلا جملہ ہے یکجہتی، تو وہ اس کی وضاحت میں کر رہی ہوں۔ قومی ترقی کے لیے قومی یکجہتی لازمی ہے۔ نمبر 2 ہے رشتہ اخوت، تو اس کا جملہ ہے ہم آپس میں رشتہ قوت قائم کر کے قومی اتحاد کو قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 انات، ہمیں ایک دوسرے کی انات کرنی چاہیے۔ نمبر 4 منافعت، ہمیں ذاتی منافعت سے زیادہ قومی منافعت کا سوچنا چاہیے۔ اور آخری ہے ابنائے جنس، انسان کی زندگی میں 2 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، خدا کی محبت اور دوسرا ابنائے جنس کا خیال اور احترام۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تمام وہ کام تھا قومی اتفاق کا جو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ یہ چیپٹر آج آپ کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔